سردیاں شروع ہوتے ہی جنگل میں برف پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ رانو چڑیا آنے والے سخت موسم کو دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ رانو چڑیا کی ایک ہی بیٹی تھی گڑیا، جس کی وہ اکیلے پرورش کر رہی تھی، کیونکہ رانو کا پتی گڑیا کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ایک شکاری کے ہاتھوں اپنی جان گنوا بیٹھا تھا۔ اب گھر بنانے سے لے کر بھوجن ڈھونڈنے تک سب کچھ چڑیا کو اکیلے ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ مما مما میں آ گئی۔ ارے گڑیا بیٹا، کہاں تھی تم؟ کتنی دفعہ منع کیا ہے باہر اتنی دیر تک مت کھیلا کرو، بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے باہر، ٹھنڈ لگنے سے کہیں تم بیمار نہ ہو جاؤ۔ نہیں مما، میں باہر نہیں کھیل رہی تھی، میں گوری آنٹی کی بیٹی کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی۔ مما، گوری آنٹی نے اپنی بیٹی کو اتنی خوبصورت چوڑیاں گفٹ کی ہیں، آپ نے میری سالگرہ پر مجھے کچھ بھی نہیں لا کے دیا۔ اس کے پاس تو اتنے ڈھیر سارے کھلونے بھی تھے اور رنگ برنگی چوڑیاں بھی تھیں۔ مما، آپ مجھے بھی ویسی ہی چوڑیاں لا کر دو نا۔ میں اپنی بیٹی کو ضرور چوڑیاں لا کر دوں گی اور بہت پیاری سی چوڑیاں لاؤں گی، لیکن گڑیا بیٹا کچھ دن اور انتظار کر لو۔ ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، جیسے ہی میں پیسے بنا لوں گی تمہارے لیے چوڑیاں لے آؤں گی۔ مما، آپ گوری آنٹی کی ریڑھی سے ادھار چوڑیاں لے آئیں نا، آپ کے پاس جب پیسے ہوں گے تو آپ انہیں دے دینا۔ ٹھیک ہے گڑیا بیٹا، میں کل ہی گوری کے پاس جا کر تمہارے لیے چوڑیاں لے آؤں گی۔ ابھی بہت رات ہو گئی ہے، تم میرے پاس آ کر سو جاؤ۔ گڑیا اپنی مما کے پاس آ کر آرام سے سو جاتی ہے، اور پھر دوسرے دن صبح صبح رانو چڑیا گوری کوی کی طرف جاتی ہے۔ گوری کوی جنگل میں چوڑیوں کی ایک ریڑھی لگاتی تھی۔ ارے رانو، تم آج کیسے؟ کیا تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم میری چوڑیاں خرید سکو؟ گوری بہن، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن میری گڑیا چوڑیوں کے لیے بہت ضد کر رہی تھی۔ اگر آپ مجھے تھوڑی سی چوڑیاں ادھار دے دیں تو میں بہت جلدی آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ وہ رانو بہن، تم تو جانتی ہو نا، راجا کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، یہ ساری چوڑیاں وہ لوگ پہلے ہی خرید چکے ہیں، میں تو بس ان کے محل میں دینے جا رہی تھی۔ تم اگر پہلے آتی تو میں ضرور تمہیں چوڑیاں دیتی۔ کوئی بات نہیں گوری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں چلتی ہوں، آپ جا کر راجا کے گھر چوڑیاں دے آئیں۔ یہ کہہ کر رانو اپنے گھر کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ مما مما، میری چوڑیاں کہاں ہیں؟ کیا آپ گوری آنٹی سے چوڑیاں نہیں لے کر آئیں؟ نہیں گڑیا بیٹا، گوری آنٹی کے پاس چوڑیاں ختم ہو چکی تھیں، میں کل ہی جنگل کے پار جا کر بنٹی کبوتر سے تمہارے لیے ضرور چوڑیاں لے آؤں گی۔ دوسرے دن پھر صبح سویرے رانو چڑیا جنگل کی دوسری طرف بنٹی کبوتر کے پاس جاتی ہے۔ آؤ آؤ رانو بہن، بڑے دنوں بعد آئی ہو، اب خیریت ہے نا؟ اور گڑیا بیٹی کیسی ہے؟ جی بنٹی بھائی، سب خیریت ہے، گڑیا بھی بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ کے پاس گڑیا کے لیے چوڑیاں خریدنے آئی تھی، لیکن آپ کی دکان کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ہاں چڑیا بہن، تم تو جانتی ہو گوری نے بھی چوڑیوں کی ریڑھی لگانا شروع کر دی تھی، اب سے جنگل کے تمام پنچھیوں نے ادھر آنا ہی چھوڑ دیا تھا، میں نے اپنی تمام چوڑیاں گوری کے ہاتھوں ہی بیچ دی۔ رانو چڑیا بہت اداس ہو جاتی ہے، وہاں سے واپس آ کر وہ ایک درخت پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ یا اللہ، میں کتنی محنت کرتی ہوں، پھر بھی اپنی بیٹی کو چوڑیاں بھی نہیں لے کر دے سکتی، آج پھر خالی ہاتھ جاؤں گی تو میری بیٹی کو کتنا دکھ ہوگا۔ تبھی رانو چڑیا کو ایک چوڑیوں کا درخت نظر آتا ہے۔ یہ درخت یہاں پر کیسے؟ پہلے تو نہیں تھا، کیا اوپر والے نے میری دعا سن لی؟ ہاں پیاری چڑیا، تم یہاں سے جتنی چاہو چوڑیاں لے کر جا سکتی ہو۔ اچھے درخت، آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے اپنی بیٹی کے لیے بس تھوڑی سی چوڑیاں چاہیے۔ پیاری چڑیا، تم جتنی چاہو چوڑیاں لے کر جا سکتی ہو، کیونکہ یہ صرف آج کے دن کے لیے ہے، اس کے بعد میں تمہیں یہاں نظر نہیں آؤں گا۔
تم بہت ساری چوڑیاں لے جا کر اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتی ہو۔ پھر رانو چڑیا کو درخت کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ وہاں سے ڈھیر ساری چوڑیاں لا کر اپنی ریڑھی لگا لیتی ہے۔ جب جنگل کے پنچھیوں کو اچھی قیمت پر پیاری پیاری چوڑیاں ملتی ہیں تو وہ رانو کے پاس آنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو پنچھی چوڑیاں خریدنے نہ آ سکتے، رانو ان کے گھر میں بھی جا کر چوڑیاں دے آتی تھی۔ اس طرح رانو کو اپنی محنت اور اچھائی کا پھل مل گیا۔